اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے، اسلام نے عورت کو تحفظ نہیں دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو جانور کی طرح گھر میں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ایک خاتون کی ایسی ویڈیو شیئر کروں گا کہ اس نے سوائے کفر کی، مسلمان خاتون ہے، سوائے کفر کے ایسے الفاظ ادا نہیں کیا، اور یہ خواتین روزانہ کی بنیاد پر ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، مسلمان خواتین، کہ اسلام ہمیں آزادی کیوں نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے تو ہم آزادی مارچ کرتے ہیں، اس لیے تو ہم عورت مارچ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں آزادی نہیں دیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مولوی حضرت ہمارے اوپر فتویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نماز کو تو چھوڑ دیں، کہ نماز کو تو چھوڑ دے، کیوں چھوڑ دے؟ اینڈ شی سیز کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر آپ کی نیل پالش لگی بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس کے امی نے کہا کہ اگر آپ نے نیل پالش لگایا ہے تو اس سے آپ کا نماز نہیں ہوگا۔ اللہ میاں اتنے فوتو بیٹھے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں تمہارے 5 آخر میں ایسے الفاظ ادا کر لیے ہیں کہ اللہ میاں اتنے فارغ بیٹے ہیں، اتنے ویلے بیٹے ہیں کہ کرب و انسانوں میں وہ ہمارے نیل پالش کو دیکھتے ہیں، سوائے کفر کی اس نے کیا کر لیا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر ہماری خواتین آگے اس کی طرف، اس بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، گر رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہے۔ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہو؟ اب اس خاتون کو اور اس خاتون کی وساطت سے ان تمام خواتین سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں عزت نہیں دیا، اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو عورت پر ظلم ہوتا تھا، جو جبر ہوتا تھا، ہر قسم کا ظلم اس پر ہوتا تھا، وہ آپ کو پسند تھا، اور آج جو اسلام نے آپ کو عزت دیا ہے، مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، وہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے عورت جا رہی ہے، حاملہ ہے، گلی میں جا رہی ہے، روڈ پر جا رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے، 2 مرد 3 مرد آمنے سامنے ہوئے اور انہوں نے وہیں پر شرط لگا دی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور وہیں پتھر اٹھا دیے ہیں اور اس کے پیٹ کو چیر دیا۔ عورت مر گئی ہے اور اپنا شرط انہوں نے پورا کر لیا ہے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا، عورت کو جینے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کو پسند تھا، اور آج اسلام نے جو آپ کو مرتبہ دیا ہے، اسلام نے جو آپ کو درجہ دیا ہے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہترین ہو۔ اسلام نے تم مرد پر یہ فرض رکھا ہے کہ تم اپنے بیوی کو، اپنے گھر والی کو روٹی بھی دو گے، کپڑا بھی دو گے، مکان بھی دو گے، یہ فرض کر رکھا ہے، عورت پر نہیں، مرد پر فرض ہیں۔ اور وہی عورت آج کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہے۔ بھائی اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ تو آپ کو دیا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، جب وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کسی مذہب نے عورت پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ جتنے احسانات اسلام نے عورتوں پر کیے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار احسانات کیے ہیں عورتوں پر اسلام نے۔ لیکن آج وہی عورت ہوشیار ہو رہی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی چند منٹ کی روشنی کے لالچ میں آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، مغرب کی طرز پر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بھائی وہ ہمیشہ کے لیے پھر بعد میں ہلاک ہوں گے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اگر ہلاکت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر انسان کے قانون کی طرف جاؤ۔ ایک طرف اللہ نے قانون بنایا ہے، ایک طرف انسان کا قانون ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قانون کو فالو کرے گا، اور اگر کوئی شخص ناکام ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ انسان کی قانون کی طرف دوڑے۔ جب میں کبھی کبھار یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے حضرت علی کا ایک فرمان یاد آ جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اس کے شر سے ڈر جس پر تو نے احسان کیا ہے۔ گویا اسلام نے جتنے عورت پر احسانات کیے ہیں، آج وہ خواتین، مسلمان خواتین ہوشیار ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں بند کیوں ہیں؟ ہم پردہ کیوں کریں؟ ہم اتنا بوجھ برداشت کیوں کریں؟ ہمیں بھی آزادی چاہیے۔